اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کر دیا ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس تم ایک دوسرے پر بات ڈالنے لگے اس معاملے میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرج، ظاہر کرنے والے تھے، ما کنتم تکتمون، جو تم تھے چھپاتے۔ فقلنا، پھر ہم نے کہا، اضربوہ، لگاؤ اس مقتول کے جسم کو، ببعضھا، اس گائے کے جسم کے بعض حصے سے، کذالک، ایسے ہی، یحیی اللہ، زندہ کریں گے اللہ، الموتى، مردوں کو، ویریکم، اور دکھاتے ہیں تمہیں اللہ تعالی، آیات ہی، اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، سمجھ جاؤ، ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی، پس وہ دل، کالحجارۃ، مثل پتھر کے ہو گئے، واشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، لما، البتہ ایسے پتھر بھی ہیں، یتفجر منہ الانہار، کہ پھوٹتی ہیں، منہ، ان سے، الانہار، نہریں، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان پتھروں میں سے، لما، البتہ وہ بھی ہیں، یشقق، جو کہ پھٹتے ہیں، فیخرج، جو پھر نکلتا ہے، منہ الماء، اس سے پانی، وَإِنَّ منہا، اور بے شک ان پتھروں میں سے، لما، البتہ وہ بھی ہیں، جو یہبط، گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر، عما تعملون، اس سے جو تم کر رہے ہو۔ افتطمعون، کیا پس تم امید لگائے بیٹھے ہو، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، وقد کان، اور تحقیق تھا، فریق منہم، ایک گروہ، ایک جماعت ان میں سے، یسمعون، جو سنتے تھے، کلام اللہ، اللہ کی کلام، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ اسے سمجھ لیا انہوں نے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ان سے جو ایمان والے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب الگ ہوتے ان کے بعض کی طرف، قالوا، تو کہتے، اتحدثونہم، کیا تم انہیں بتا دیتے ہو، بما فتح اللہ، اس کو جو اللہ نے کھولا ہے، علیکم، تم پہ، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ جھگڑیں تم سے اس کے بارے میں، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں،
اولا یعلمون کیا نہیں جانتے وہ ان اللہ یعلم کہ بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں 72 سے لے کر 77 آیات تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی پچھلے واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ جو ایک مقتول کے بارے میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارے مقتول کے قاتل کا پتہ چل جائے۔ اب اصل میں تو وہ پتہ چلانے والے خود قاتل تھے، وہ قاتل ظاہر کروانا تو نہ چاہتے تھے، لیکن اللہ نے کوئی اپنے تکوینی امر ایسے کر دیے کہ وہ اس گھیرے میں آ گئے اور انہیں یہ کرنا پڑا۔ اس کا بیان ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم قتل کر چکے ایک آدمی کو، اپنے میں سے ایک آدمی، جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ بھتیجوں نے چچے کو قتل کر دیا، یا یہ ہے کہ چچا زاد بھائی نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا۔ فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم ایک دوسرے پہ بات ڈالنے لگے۔ تدارا یہ عربی میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہے کہ آپ نے یہ کیا ہے، دوسرا کہ نہیں آپ نے یہ کیا ہے، ہر ایک دوسرے پر بات ڈال رہا ہو، اس کو تدارا کہتے ہیں۔ تو فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس تم ایک دوسرے پر اس قتل کی بات ڈال رہے تھے۔ واللہ مخرجن، اور اللہ ظاہر کرنے والے تھے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے، کہ اللہ کو منظور ہو گیا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے اس کو اللہ ظاہر کر دے کہ اصل قاتل کون ہے، تو اس کے لیے اللہ نے وہ تدبیر گائے والی بنا دی۔ اب گائے انہوں نے تلاش کی اور گائے کو ذبح کیا۔ فقلنا، تو ہم نے کہا اضربوہ، اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، بے بازہا، اس گائے کے جسم کا بعض حصہ، وہ حصہ پہلے بیان کر دیا ہے، زبان گائے کی، یا گائے کا دل، یا گائے کا جگر، یا اس کی دم، ان چار میں سے کوئی ایک حصہ اس مقتول کے جسم کو لگایا تو وہ بول پڑا اور اس نے بتا دیا میرا قاتل یہ شخص ہے۔ کذالک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے اللہ نے اس مردے کو زندہ کیا تو اسی طرح یحیی اللہ الموتیٰ، زندہ کریں گے اللہ قیامت کے دن مردوں کو۔ تو جو اللہ آج مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ وَيُرِيكُمْ آیاتِ، اور دکھاتے ہیں تمہیں اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم ان سے اپنے رب کی قدرتیں سمجھو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو بھی ممکن کر دینے والے ہیں، ان کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر وہ لوگ نرم پڑتے، اللہ کی تابعداری کرتے، لیکن وہ لوگ ضد پہ آ جاتے اور پہلے سے زیادہ پکے بے دینی میں ہو جاتے تھے۔ اس کا بیان ہے ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ اور کیسے سخت ہوئے؟ فہی کالحجارہ، وہ دل ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں۔ وہ اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے، یعنی پتھر سے بھی زیادہ سخت لوہا ہوتا ہے، تو ان کے دل لوہے کی طرح ہو گئے، سخت، کوئی اثر نہیں باہر سے لیتے تھے، حالانکہ پتھر میں بھی نرمی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں کی قسمیں ہوتی ہیں، اور بے شک پتھروں میں سے لما البتہ ایسے بھی ہیں، یتفجر، جو پتھر کے پھوٹتی ہیں، منہ الانہار، ان پتھروں سے نہریں، یعنی بعض پتھر ہیں ان سے پانی نکل کر آگے چشموں نہروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے لمال بتا ایسے پتھر بھی ہیں یشقق جو پھٹتے ہیں فیخرج منہ الماء تو پھر ان سے کچھ پانی نکلتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بے شک ان پتھروں میں سے لمال بتا وہ بھی ہیں جو یہبط گر جاتے ہیں گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے۔ تو یوں ہی دلوں کی بھی مختلف کیفیات درجے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں جو خلق خدا کو عام نفع دیتے ہیں اللہ کے احکام پورے کر کے اور اللہ کی تعلیمات کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے، اور ان کے دل ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ پتھر کہ جن کے اندر سے نہریں نکلتی ہیں کہ خوب عام انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، اور بعض دل ایسے ہیں جن سے بہت زیادہ خلق کے خدا کو فائدہ تو نہیں پہنچتا لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ جاتا ہے، جیسے وہ پتھر جو پھٹ جانے سے اس سے کچھ تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا رہتا ہے، تو نفع اس کا تھوڑا معدود لیکن نفع یہ بھی دیتے ہیں، ایسے دل یہ بھی نفع پہنچانے والے۔ اور اسی طرح کچھ دل وہ ہوتے ہیں انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو اوروں کو نفع تو نہ پہنچا سکیں لیکن اپنی ذات کی حد تک وہ خیر اور نیکی پہ ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں خوف خدا اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور خود نیکی پر چلتے ہیں۔ یہ پتھروں کی مختلف حیثیتیں بیان کر کے اصل میں اللہ نے انسانوں کی کیفیات اور ان کے دلوں کے درجات بیان فرمائے ہیں۔ تو کم از کم سب سے آخری جو درجہ یہاں بیان فرمایا ہے کہ اتنا تو انسان کو ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ کا خوف ہو اور ڈر ہو اور اس خوف خدا کے مارے وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم آج کر رہے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ کیا پس تم امید لگائے بیٹھے ہو أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ یہ کہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے۔ یہ حضور کے زمانہ میں کہا جا رہا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں کہ تم ان سے توقع رکھتے ہو یہ ایمان لائیں گے کہ یہ دنیا میں بڑی شاطر قومیں ہیں، اس لیے حضور کے زمانہ میں مشرک بت پرست تو ایمان لائے لیکن یہود و نصارہ گنے چنے لوگ تھے جو ایمان لائے، ان کی اکثریت ایمان کی طرف نہیں آئی۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لیں تو فرمائے تمہیں طمع امید ہے کہ یہ کہ ایمان لائیں گے تمہارے اوپر لیکن نہیں، یہ بہت کم ایمان لائیں گے، اکثریت ان کی ایسے رہے گی کیونکہ یہ اپنے زمانے کے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اور تحقیق ایک گروہ ان میں سے تھا یسمعون کلام اللہ جو سنتے تھے اللہ کی کلام ثم یحرفون اور پھر اس کو بدل دیتے تھے۔ جیسے پہلے واقعہ گزر چکا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 بڑوں کو طور پہ لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تو فرمایا کہ اس کے احکام اگرچہ کچھ مشکل لگیں گے لیکن چونکہ طبیعتیں آزاد رہ کے پابندی کی طرف آنا ان کو مشکل ہوگا، اس لیے کچھ وقت کے بعد طبیعتیں عادی ہو جائیں گی، اس لیے اپنی ممکنہ تک کوشش کرو اعمال کی، لیکن جو اس میں کمی رہ جائے گی میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن عمل پورا کرنے کی کوشش کرو۔ جب یہ لوگ واپس قوم میں آئے تو یہ 70 جو بڑے لوگ گئے تھے انہوں نے آ کر اللہ کی اس بات کو بدل دیا جو اللہ نے یہ فرمایا نا کہ پورا کرو اعمال کو، اپنی کوشش کی حد تک جب تم پورا کرو گے اس کی کمی کوتاہی کو میں معاف کر دوں گا۔ تو انہوں نے قوم سے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی اور اللہ نے فرمایا کہ جو حکم تمہیں مشکل لگے بے شک اس پہ عمل نہ کرنا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ کلام بدل دی، یسمعون کلام اللہ، اللہ کی کلام سنی بھی، ثم یحرفون پھر اس کو بدل بھی دیا۔ اس لیے کلام اللہ کی اپنی طرف سے تعویل کرنا، قرآن پاک کی ایسی تشریح کرنا جو اس کی تشریح نہیں ہے، مفسرین نے وہ تشریح نہیں کی، یہ تحریف کے معنی میں آتا ہے۔ ثم یحرفون پھر انہوں نے اس کو بدل ڈالا، من بعد ما عقلوہ اس کے بعد جو اس کو سمجھ چکے تھے، بات اللہ کی سمجھ بھی لی لیکن جان بوجھ کر اس میں رد و بدل کر دیا، وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی تھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا آج بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کے معنی مفہوم اپنی مرضی کے بنا لیتے ہیں اور
جو سلف صالحین نے تفاسیر قرآن کریم کی بیان فرمائی ہیں ان سے ہٹ کے اپنی مرضی کا مطلب قرآن کی آیتوں کا بیان کرتے ہیں۔ ایک ذہن میں اپنے عقیدے کا خاکہ بنایا، کسی نیکی کا خاکہ اپنے ذہن میں بنایا اور پھر قرآن کو توڑ مروڑ کر کے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے، یہود و نصارہ کا مزاج ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں، یعنی جو ان یہود و نصارہ میں منافق لوگ تھے تو ان کا بیان ہے کہ جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہم ایمان والے ہیں، کہتے ہماری کتاب میں بھی موجود ہے اس نبی کی تعریف، اس لیے ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہی لوگ جاتے الگ ہوتے تھے بعض کے ساتھ، یعنی اپنے جو ان کے علماء تھے، ان کے وڈیرے لوگ ہوتے تھے، مذہبی رہنما، ان کے پاس جاتے تو یہ جا کے انہیں کہتے کہ ہم تو اصل اسی پہ، ان کو ویسے ہم خوش کر رہے تھے کہہ کے کہ ہم مومن ہیں، تو وہ انہیں ڈانٹتے تھے کہ بدبختو، تم جا کے ساری بات انہیں بتا دیتے ہو کہ ہماری تورات انجیل میں یہ لکھا ہے نبی کے بارے میں، یہ سچے نبی ہیں، یہ راز کی باتیں یہ نہ انہیں بتایا کرو۔ قالوا تحدثونہم، تو کہتے کیا تم انہیں بتا دیتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو چیز اللہ نے تم پہ کھولی ہے، یہ تو ہم چھپا کے رکھتے ہیں کہ ہم انہیں لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہماری کتاب میں ان کے نبی کی کیا تعریف ہے۔ یہ تو تم خود اپنے خلاف دلیل ان کو دے رہے ہو، لیحاجوکم بھی، تاکہ یہ تمہارے خلاف ایک دلیل پکڑیں، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں۔ افلا تعقلون، کیا تم یہ سمجھتے نہیں ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں ولا یعلمون، کیا یہ اس کو نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، جو تم چھپاؤ جو تم ظاہر کرو۔ اللہ کو تو پتہ ہے تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے آخری نبی کی تعریف کے بارے میں، تو پھر تم کہاں تک چھپاؤ گے، اللہ تو اس کو ظاہر کر کے رہیں گے۔ تو اللہ نے ظاہر کر دیا، اہل ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ان کی کتابوں میں یہ تعریفیں لکھی ہیں، اور اس قرآن میں بھی اللہ نے کچھ چیزوں کو بیان کر دیا کہ یہ تعریفیں ہم نے تورات میں بھی بیان کی، انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم جو بھی چھپاؤ اللہ سے تو چھپا نہیں سکتے، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔